بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم علامات ظہور مہدی علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ علامات کچھ حالات کے حوالے سے ہیں، کچھ حتمی علامات ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے گوش گزار کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ان علامات کا ہم ذکر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخری حج کے موقع پر میں موجود تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مناسک حج سے فارغ ہوئے تو کعبے سے رخصت ہونے کے لیے کعبے کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے در کعبہ کے حلقے کو پکڑا اور بلند آواز میں ارشاد فرمایا، اے لوگو! یہ آواز سن کر قریب اور دور کے لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گی، اس لیے جو اس وقت یہاں موجود ہو وہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ فرما کر آپ گریہ کرنے لگے۔ آپ کو دیکھ کر سارے مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب گریہ موقوف ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ تم لوگوں پر رحم کرے، بس یہ سمجھو آج کل تمہاری مثال اس پودے کے مانند ہے جس میں پتے ہی پتے ہیں، کوئی کانٹا نہیں ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس پودے پر پتے اور کانٹے دونوں پیدا ہوں گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اس پودے پر صرف کانٹے ہی کانٹے پیدا ہوں گے، پتا ایک بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس زمانے میں ظالم و جابر بادشاہ، دولت مند بخیل، دنیا کے حریص عالم، جھوٹے فقیر، فاسق بوڑھے، بد چلن لڑکے اور رعونت رکھنے والی عورت کے سوا کوئی نظر نہ آئے گا۔ یہ فرما کر آپ نے پھر گریہ فرمایا۔ جناب سلمان محمدی اٹھے، یا رسول اللہ، ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے سلمان، ایسا اس وقت ہوگا جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے، مسجدوں میں شور و غل زیادہ ہوگا، دولت دنیا اپنے سروں پر اور علم کو پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، باتیں جھوٹ پر مبنی ہوں گی، غیبت کو تفریح سمجھا جائے گا، حرام کی کمائی کو غنیمت سمجھا جائے گا، بڑے تمہارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کریں گے، چھوٹے تمہارے بڑوں کی عزت نہ کریں گے، اس وقت لعنتیں برسیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور دین کا صرف لفظ رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جب ایسا ہو جائے گا پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ سن کر صحابہ کی ایک جماعت اٹھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب لوگ نماز میں تاخیر کرنے لگیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، شراب پینے لگیں گے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگیں گے، یہاں تک کہ مال حرام کو غنیمت اور زکوٰۃ کو نقصان دہ سمجھیں گے، مرد اپنی زوجہ کا تابع ہوگا، پڑوسیوں کا خیال نہ رکھا جائے گا، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے گی، بزرگوں میں مہربانی نہ رہے گی، مردوں میں شرم و حیا کی قلت ہوگی، مستحکم عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، غلاموں اور کنیزوں پر ظلم ہوگا، ناانصافی کے فیصلے ہوں گے، بھائی اپنے بھائی سے حسد کرے گا، شریک کار بددیانتی کریں گے، بے وفائی بڑھ جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتوں کی ردائے حیا چھن جائے گی، تکبر لوگوں کے دلوں میں اس طرح پھیل جائے گا جیسے جسم میں زہر پھیلتا ہے، نیکیاں کم ہونے لگیں گی، جرائم میں ترقی ہوگی، رقم دے کر لوگ اپنی تعریفیں کرائیں گے، گانے بجانے پر مال صرف کیا جائے گا، آخرت کو چھوڑ کر لوگ دنیا طلبی میں مشغول ہو جائیں گے، تقوی کی کمی ہوگی، حرص و لالچ بڑھ جائے گا، مومن کو ذلیل اور منافق کو عزت دار سمجھا جائے گا، مساجد اذانوں سے معمور ہوں گی مگر لوگوں کے قلوب ایمان سے خالی ہوں گے، قرآن کو معمولی سمجھا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے
کہ ان لوگوں کی صورتیں تو آدمیوں جیسی ہوں گی مگر ان کے دل شیاطین کے قلوب کے مانند ہوں گے، ان کی گفتگو شہد سے زیادہ شیریں مگر دل کے اندر زہر سے زیادہ تلخی ہوگی، وہ در حقیقت بھیڑیے ہوں گے جو انسانوں کا لباس پہنے ہوں گے۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا، تم لوگ مجھ سے دھوکہ کر رہے ہو یا واقعتاً میرے گستاخ ہو گئے ہو۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کی آپ نے تلاوت کی، ترجمہ سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور اب تم لوگ ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم میں ہمارے چند مخلص بندے نہ ہوتے جو خلوص سے ہماری عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان گناہ گاروں کو چشم زدن کے لیے بھی مہلت نہ دیتا۔ ناظرین اکرام، کچھ علامات وہ ہیں جو غیر حتمی ہیں، مثلا حرم الہی کی توہین ہوگی، روزے گرا دیے جائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، مومن صبح جائے گا تو صاحب ایمان ہوگا، واپس پلٹے گا تو بے ایمان ہوگا، موسموں میں تیزی کے ساتھ تبدیلی ہونے لگے گی۔ اور ناظرین، کچھ علامات حتمی ہیں۔ عمر بن حنظلہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام قائم علیہ السلام کے ظہور سے قبل 5 علامات ظاہر ہوں گی: ندائے آسمانی، خروج سفیانی، بیابان میں زمین کا شک ہونا، خروج یمانی اور قتل نفس زکیہ۔ ناظرین، ظہور مہدی علیہ السلام سے قبل رجب کے ماہ میں 3 لوگ قیام کریں گے، اور یہ تینوں لوگ ایک وقت، ایک دن اور ایک لمحے میں قیام کریں گے، ایک خراسانی، ایک یمانی اور ایک سفیانی۔ ناظرین، وادی یابس دمشق کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے سفیانی خروج کرے گا، جبکہ مشہد ایران سے خراسانی خروج کریں گے اور وہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں، جبکہ یمانی یمن سے خروج کریں گے اور یہ امام کے چاہنے والے ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ یمانی کی تحریک ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گی اور ان کی تمام باتیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، آخری علامت جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگی وہ ہے نفس زکیہ کا قتل۔ رمضان میں شب قدر میں ایک آسمانی چیخ بلند ہوگی کہ امام کا ظہور ہو گیا۔ سب لوگ سنیں گے، جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور اس آواز کو ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا۔ ذی الحج میں حج کے چوتھے دن ایک پاک دل سید کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے گا۔ ان کا نام نفس زکیہ ہوگا۔ یہ لفظ ناظرین زکیہ نہیں ہے، یہ زکیہ ہے۔ ان کا قتل ہوگا اور اس قتل کے ٹھیک 25 دن کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ گویا ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دجال یمانی، خراسانی، سفیانی اور نفس زکیہ کا خروج ہوگا۔ سفیانی ایک لشکر بھیجے گا جو روضہ رسول کی بے حرمتی کرے گا، اور جب وہ مکہ جا رہا ہوگا تو راستے میں بیضا کے مقام پر زمین پھٹے گی اور وہ تمام لوگ زمین میں دھس جائیں گے۔ ناظرین اکرام، علامات ظہور مہدی کی آخری علامت نفس زکیہ کا قتل ہے۔ اس سید کے قتل کے ٹھیک 25 دن کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، روز عاشور 10 محرم کو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین اکرام، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم نے یہ علامات آپ تک پہنچا دی ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ سمجھیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔